اسلاموفوبیا آپ نے لفظ سنا ہوگا، کہیں اسمبلی سے کہیں آواز آئی ہوگی، کہیں اور جگہ سے بھی آئی ہوگی. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلاموفوبیا، یہ لفظ فوبیا ہے کیا. تو یہ لفظ بطور اصطلاح کے سب سے پہلے ایک ملک میں استعمال ہوا تھا. میں اس ملک کا نام لینے کی حاجت نہیں ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے. کسی بھی چیز یا عمل سے خوف کھانے کو فوبیا کہا جاتا ہے. اس کے لیے مختلف اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. مثلا وہ شخص کہ جس کو پانی سے ڈر لگتا ہو اس کے لیے ہائیڈروفوبیا کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو اونچائی سے ڈر لگتا ہے تو وہ ایکروفوبک کے مرض ہوتے ہیں. جبکہ مونوفوبک بھی ایک نفسیاتی بیماری کا نام ہے جس کا مریض تنہائی سے ڈرتا ہے. تو فوبیا خوف، ڈر اور نفرت رکھنے کو کہتے ہیں. یہ آپ سمجھ گئے، خوف، ڈر اور نفرت رکھنے کو فوبیا کہتے ہیں. یہ ذہن کی اس مریضانہ کیفیت کا نام ہے جو کسی کی طرف سے خوف یا نفرت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. جب لفظ فوبیا کو اسلام کے ساتھ جوڑا جائے تو اس کے معنی و مفہوم اسلام سے خوف، ڈر یا نفرت کے ہوتے ہیں جو مخالفین اسلام اور معترضین کے دل و دماغ میں رچ بس گیا ہے. اسلام کی حقیقی تصویر کو بگاڑنا، مسلمانوں کو بدنام کرنا، انہیں جاہل اور خوفناک روپ میں پیش کرنا اور انہیں ذہنی اور جسمانی طور سے پریشان کرنا، تشدد کا نشانہ بنانا، مساجد اور اسلامی شعائر پر حملہ کرنا، مسلمانوں کے مخصوص لباس پر تانے دینا اور ان کے تہذیبی تشخص اور جائز اور بنیادی حقوق سے محروم کرنا اسلاموفوبیا کی مختلف شکلیں اور حربیں ہیں. اسی طرح اسلاموفوبیا میں مسلمانوں کو نفسیاتی، سماجی اور تہذیبی طور پر ہراساں کرنا اور اسلام کے ماننے والوں کو ملک و قوم کے اقتصادی، سماجی، سیاسی اور روزمرہ زندگی سے بے دخل کرنا بھی شامل ہے. دنیا میں مسلم اقلیتوں کے ساتھ عملاً ایسا ہی سلوک ہو رہا ہے. جی ہاں، بہت ساری مثالیں. اب اس پر کیا بات کی جائے. آپ آئے دن یہ خبریں تو سنتے رہتے ہوں گے کہ دنیا بھر میں مسلم اقلیتوں کے ساتھ کیسا کیسا معاملہ کیا جاتا ہے اور کوئی آواز بھی بلند نہیں کر سکتا، کیونکہ جو مسلمان کے ساتھ ہو اس کو یہ لوگ ظلم نہیں کہتے، جو کسی اور کے ساتھ ہو یا ان کے اپنے ساتھ ہو تو شاید وہ ظلم کہلاتا ہوگا. تو مخالفین اسلام کی طرف سے یہ مبنی بر جاہلیت بات بھی دہرائی جاتی ہے کہ اسلام میں کوئی تہذیب نہیں ہے، اگر ہے بھی تو وہ مغربی تہذیب سے ہر اعتبار سے کم تر ہے. وہ اپنے آپ کو اعلیٰ اور مسلمانوں کو کم تر باور کراتے ہیں.